تو اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے. دنیا میں پورا لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل نظام اسلام پر قائم ہے، اقرار باللسان پر قائم ہے، لیکن اصل ایمان دل میں. یہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا جو اس موضوع پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیات ہے. آیت نمبر 14 ہے یہ. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا. آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اللہ تو کہہ سکتا ہے نا. یہ کون سے بدو تھے اصل میں جان لیجئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. جب حضور کو آخری فتح حاصل ہو گئی تو اب تمام قبیلوں نے باہم مشورہ کیا اپنی اپنی جگہ پر. اٹس نو یوز ریزسٹنگ ناؤ. اب ہم مزید جو ہے محمد کا راستہ روک نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. چلو چلیں، اور چل کر اسلام لے آئے. اب اس وقت جو اسلام لائے لوگ، ان کی 3 حالتیں ہو سکتی تھی. ایک تو یہ کہ واقعی ایمان دیانت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ایمان لائے ہو تو وہ مومن ہو گئے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہمارا بس جو ہے نہیں چل رہا ہے، ابھی تو دبک جاؤ ذرا، پھر موقع کا انتظار کر کے کھڑے ہوں گے دوبارہ اور پھر ہم ان کو ختم کر دیں گے. جیسے کہ ہوا حضور کے انتقال کے بعد کتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے. جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے. تیسرا کہ نہ تو مثبت طور پر ان کے دلوں میں ایمان تھا، نہ منفی طور پر دھوکہ دینا مقصود تھا. بس ٹھیک ہے سب جا رہے ہیں ہم بھی ایمان لے آتے ہیں. نہ ایمان نہ نفاق. وہ پہلے جنہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے اور اس لیے کہ اب ہمارا بس نہیں چل رہا ہے، پھر دیکھیں گے، پھر کھڑے ہوں گے، جو انہوں نے یہ کیا وہ منافق. جو صدق کے دل سے ایمان لائے وہ مومن. درمیان میں وہ جو رہ گئے وہ مسلم تو ہیں، منافق بھی نہیں ہے، مومن بھی نہیں. اس بحث پر ایک عنوان قائم کیا ہے امام ابن تیمیہ نے، اثبات الاسلام بغیر الایمان. بغیر ایمان کے اسلام کا اثبات. اس لیے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو ہم تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ منافق تو نہ ہوئے. اگر منافق ہوتے تو منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں. لہذا نہ مومن نہ منافق بلکہ مسلم، صرف مسلم، صرف مسلم. آج کے مسلمانوں کا آپ اگر جائزہ لیں، تجزیہ کریں، عظیم اکثریت 1,00,000 میں سے 99,999 اس کیٹیگری میں فال کریں گے. ایمان کہاں ہے؟ یقین کہاں ہے؟ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین ہے؟ کیا یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. یقین ہے؟ یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ سورہ واقعہ کی آیات. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. تم اپنے عمل سے قرآن کی تکذیب کر رہے ہو. کہتے تو ہو قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اللہ نے سود کو حرام کیا، تم سودی کاروبار کر رہے ہو. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر اس شخص کا جس نے اللہ کی حرام کردہ شے، قرآن کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے جائز ٹھہرا لیا. تو یہ ایمان ہے اصل میں وہ شے جو دل میں داخل ہو جائے.
چنانچہ یہاں تو نفی کی گئی نا اس کی. تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو، مومن نہیں کہہ سکتے. لیکن صحابہ کرام جو سچے اور پکے مومن تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، منور کر دیا ہے تمہارے دلوں کو. دل کا ایمان یہ ہے اصل ایمان. اور اصل ایمان کی تعریف کیا ہے پھر؟ دیکھیے کس قدر نیچرل سیکوینس ہے، منطقی بات ہے. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو. ما آمن تم نہیں آیا ہے، لم تؤمنوا یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، بہت تاکید. ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ولکن قولوا اسلمنا بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر دی. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں آیا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس حالت میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ چونکہ غفور اور رحیم ہے یہ رعایت کرے گا کہ تمہارے اعمال کو تسلیم کر لے گا اور اس کے اجر سے تمہیں محروم نہیں کرے گا. لیکن اصل سیکوینس جو میں بتا رہا تھا، اب اس آیت کے نتیجے میں سوال پیدا ہو گیا نا. ڈیفائن ایمان. Tell us what is ایمان. We want to be accepted as Momins. تو بتایا جائے ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے. کانٹیکسٹ کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے ایمان کو ڈیفائن کرنے کے لیے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین کی کیفیت ہو گئی. ابھی آپ نے سورہ تکاثر سنی تھی. عین الیقین، علم الیقین. ایک تیسرا درجہ اور ہے حق الیقین. یقین کے بھی 3 درجے ہیں، معمولی بات نہیں ہے. ایک ہے حدیث میں جسے کہا گیا احسان. حضرت جبرائیل نے حضور سے پوچھا اخبرنی عن الاحسان. آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ. ایک روایت میں ان تعمل للہ ہے، تیسری روایت میں ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو یا اللہ کے لیے عمل کرو، بھاگ دوڑ کرو، یا اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہو اس طرح گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. یہ احسان ہے، یقین کا وہ درجہ. تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک ہرگز نہیں کیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. یہ ذرا تفصیل طلب مسئلہ ہے، جہاد سے مراد کیا ہے کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا. لیکن اس وقت موضوع کے اعتبار سے کیا بات تھی کہ ایمان کے 2 درجے ہیں. ایک ایمان قانونی ہے جو اقرار باللسان پر مبنی ہے، ایک ایمان حقیقی ہے جو قلبی یقین سے عبارت ہے.